حالات تو بہت خوشگوار تھے. خواجہ نصرالدین نے اپنے خیالات کو خوشگوار سیلاب میں بہنے دیا. خواجہ سوچ رہے تھے، میں 4 دکانیں خرید لوں گا، مٹی کے برتن بنانے کی، کاٹھی بنانے کی، درزی اور موچی کی دکانیں. ہر ایک میں 2 کاریگر لگا دوں گا. بس میرا کام پیسہ جمع کرنا رہ جائے گا. ایک مکان خرید لوں گا جس کے باغ میں فوارے ہوں گے، جس میں ہر جگہ چہچہاتی ہوئی چڑیوں کے پنجرے ٹانگوں گا، اور میری 2 یا 3 بیویاں ہوں گی، اور ہر ایک سے 3 بیٹے. گدھے نے اپنے مالک کے ہوائی قلعے سے فائدہ اٹھایا اور سیدھا چلنے کے بجائے ہوا میں جست لگا دی. اور جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کو اکٹھا کر کے کہوں گا، لیکن میں ہوا میں کیوں اڑے جا رہا ہوں؟ کیا خدا نے مجھ کو فرشتہ بنا کر پر عطا کر دیے ہیں؟ دوسرے ہی لمحے آنکھوں سے نکلتی ہوئی چنگاریوں نے خواجہ نصرالدین کو یقین دلا دیا کہ ان کے پر نہیں ہیں. وہ کاٹھی سے اچھل کر اپنی سواری سے کچھ گز آگے زمین پر دراز تھے. جب وہ گرد میں لت پت کراہتے ہوئے سڑک سے اٹھے تو گدھا ان کے پاس آ گیا. وہ اپنے کان دوستانہ انداز میں ہلا رہا تھا اور اس کے چہرے پر انتہائی معصومانہ تاثرات تھے، جیسے وہ اپنے مالک کو مدعو کر رہا ہو کہ پھر سے کاٹھی پر بیٹھ جائے. ارے تو میرے پلے پڑا ہے تو صرف میرے گناہوں کی سزا کے لیے نہیں، میرے باپ دادا اور پر دادا کے گناہوں کی سزا بھی اس میں شامل ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھوڑی ہی دور درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ چپ ہو گئے. کتنی زوردار اڑان رہی میری. میرا گدھا بڑا شریر ہے، بس ذرا نگاہ چوکی کہ یہ دکھا گیا اپنے ہتھ کنڈے. خواجہ نصرالدین زندہ دلی کے ساتھ ہنسے، لیکن ان کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کوئی اور ان کے ساتھ نہیں ہنسا. لوگ خاموشی سے سر جھکائے اداس بیٹھے تھے. وہ ان آدمیوں کے پاس گئے اور ایک سفید ریش بوڑھے کو مخاطب کیا. معزز بزرگ، مجھے بتائیے کہ کیا بات ہے. میں یہاں نہ تو کوئی مسکراہٹ دیکھتا ہوں اور نہ ہی کوئی قہقہا سنتا ہوں، اور آپ لوگ اس ویران جگہ پر کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ لوگ اس وقت اپنے گھروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں کیوں نہیں؟ اے مسافر، ہم سے مت پوچھ، ہم پر بڑی بپتا بیت رہی ہے. تو کسی بھی طرح ہماری مدد نہیں کر سکتا. جہاں تک میرا سوال ہے، میں بوڑھا اور معذور ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میرے لیے جلد موت بھیج دے. ایسا کیوں کہتے ہیں آپ؟ انسان کو کبھی اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. مجھے اپنی مصیبت بتائیے اور میری بری حالت پر نہ جائیے، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں. میری کہانی مختصر ہے. جعفر سود خور ہمارے محلے میں امیر کے 2 پہرے داروں کے ساتھ آیا. میں اس کا قرضدار ہوں اور مجھے کل ہی اس کا سارا قرض ادا کرنا ہے. انہوں نے مجھے میرے گھر سے نکال دیا ہے. اب وہ
میری ساری پونجی، گھر، باغ، مویشی اور انگوروں کے چمن کو نیلام کر دے گا۔ اتنا قرض ہے آپ کا؟ کیا یہ قرض بہت ہے؟ بہت زیادہ، میں اس کا 300 تنگوں کا مقروض ہوں۔ خواجہ نصر الدین نے حیرت سے کہا، کیا ان 300 تنگوں کے لیے آدمی اپنی موت کی تمنا کرتا ہے؟ اچھا، آپ اپنے آپ کو سنبھالیے۔ انہوں نے گدھے کی طرف مڑ کر کہا اور خرچیں کھولی۔ اچھا میرے معزز دوست، یہ رہے 300 تنگے، جا کر سود خور کو دے دیجئے اور لات مار کر اس کو اپنے گھر سے نکال باہر کیجئے اور زندگی کے باقی دن امن چین اور ہنسی خوشی گزاریے۔ چاندی کے سکوں کی جھنکار سن کر سب لوگوں میں جان پڑ گئی۔ بوڑھے کی تو زبان ہی بند ہو گئی۔ اس نے شکر گزار آنکھوں سے خواجہ کی طرف دیکھا۔ اچانک اسی لمحے ایک لمبے قد کا آدمی خواجہ کے قدموں میں گر پڑا۔ کل اس کا سارا خاندان محض 200 تنگوں کے قرض کے لیے غلاموں کی طرح بکنے والا تھا۔ خواجہ نے دل میں سوچا، میں ایک ہی دکان اور ایک ہی کاریگر سے کام چلا لوں گا۔ خواجہ نصر الدین نے دوبارہ خرچیں کھولتے ہوئے سوچا اور 200 تنگے اس دراز قد آدمی کو دے کر فارغ کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف ایک ایسا آدمی بیٹھا ہے جس نے مدد کے لیے التجا تو نہیں کی، لیکن دیکھنے سے ہی مصیبت زدہ معلوم ہوتا ہے۔ خواجہ اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، ارے بھائی، تم ذرا سننا تو، اگر تمہارے اوپر سود خور کا کوئی قرض نہیں تو تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں اس کا قرضدار ہوں۔ کل میں پابا زنجیر غلاموں کے بازار میں پہنچا دیا جاؤں گا۔ لیکن تم خاموش کیوں رہے؟ اے فیاض اور مہربان مسافر، میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ مقدس بزرگ بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ ہوں، جو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے مزار سے اٹھائے ہیں، یا خود ہارون رشید ہوں۔ میں نے آپ سے مدد نہیں مانگی کیونکہ آپ ابھی تک کافی خرچ کر چکے ہیں، اور میرا قرض تو سب سے زیادہ یعنی 500 تنگے ہے۔ میں ڈر رہا تھا کہ اگر آپ نے مجھے رقم دے دی تو ان بوڑھوں اور عورتوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ تم حق پرست، شریف اور ایماندار انسان ہو، لیکن میں بھی حق پرست، شریف اور ایماندار ہوں، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ کل تم پابا زنجیر غلاموں کے بازار میں نہیں لے جائے جاؤ گے۔ یہ لو 500 تنگے۔ انہوں نے اپنی خرجین کا آخری سکہ تک دے دیا۔ تمہارا نام، اے محسن، اپنا نام تو بتاتے جاؤ تاکہ ہم سب تمہارے لیے دعا کر سکیں۔ تم لوگوں کو میرا نام جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ حقیقی نیکی کے لیے شہرت نہیں چاہیے۔ جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو اللہ کے پاس اچھے کاموں کی خبر پہنچانے کے لیے فرشتوں کی کثیر تعداد ہے۔ اگر یہ فرشتے سست اور لاپرواہ ہیں اور زمین پر نیک و بد اعمال کے شمار کے بجائے نرم بادلوں پر سوتے رہتے ہیں تو تمہاری دعائیں تو ویسے بھی بیکار ہوں گی۔ خدا حافظ، تم سب امن اور چین سے رہو۔ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ خواجہ نصر الدین وہاں سے رخصت ہوئے۔ سب لوگ خاموش کھڑے تھے اور سب کے ذہن میں ایک ہی خیال چمک رہا تھا۔ اس خاموشی کو ایک بوڑھے نے توڑا۔ دنیا میں صرف ایک ہی آدمی یہ کام کر سکتا تھا، اور دنیا میں صرف ایک ہی آدمی ایسی بات کہہ سکتا ہے، اور دنیا میں صرف ایک ہی آدمی کی روح ایسی ہے جس کی روشنی اور گرمی غریبوں اور مظلوموں کے دلوں کو منور کرتی ہے، اور یہ آدمی ہے ہمارے… زبان بند رکھو۔ ایک آدمی نے جلدی سے لقمہ دیا
کیا تم بھول گئے کہ دیواروں کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں اور پتھروں کے کان؟ ابھی ہزاروں کتے ان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ چاہے مجھے موت آ جائے، میں اپنی زبان نہیں کھولوں گا۔ چاہے کوئی میری زبان کھینچ لے، میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا۔